بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آگے ایک دعا آتی ہے دوسرے پارے کے اختتام کے پاس، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا ہے جس میں اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم پر صبر کو اونڈیل دے، افرغ علینا صبرا، اور وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ کافروں پر ہماری مدد فرما۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعا کس نے کی اور کس موقع پر کی، اور اس دعا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس دعا کے متعلق یہ آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور جب آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پہ دو کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانا، ایک یہ کام تھا، اور دوسرا بنی اسرائیل کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا تو ان کی ہدایت کے لیے ان کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیے، تو موسیٰ علیہ السلام یہ دو کام ان کے ذمے تھے خاص طور پر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں یہ اعلان کیا تھا کہ بھئی بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج، ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، اور ان کو جو ہے تکلیف نہ دے، ان کو پریشان نہ کرنا۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور آپ نے اس کی بجاوری کی۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون کو ڈبو دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا۔ اور جب وہ دریا پار کر گئے، اس دریا پار کر جانے کے بعد ان کو حکم تھا کہ یعنی فلسطین میں چلے جائیں، کیونکہ یہ تھے فلسطین ہی سے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو فلسطین کے رہنے والے تھے، وہیں پر جو ہے نا یہ، کیونکہ آپ کی جو بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے سارے کے سارے، لیکن جو پھر واقعہ ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے لائے گئے، پھر مصر میں بیچے گئے، پھر مصر کے بادشاہ بنے، اور جب آپ بادشاہ بنے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا کہ میرے لوگ بھی، میرا خاندان بھی یہاں آ کر آباد ہو جائے، تو ایسے ہی ہوا تھا۔ اب جب یہاں پہ کچھ دن کے بعد دیکھا کہ فرعون کی حکومت آ گئی، جب یہ فرعون کی حکومت آ گئی تو فرعون نے جو ہے نا بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، ان پر ظلم و ستم شروع کر دیے، اور طرح طرح کی چیزیں ہونے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ یہ ہے اس کا وہ بیک گراؤنڈ۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں پہنچے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو اب یہ حکم ہوا بنی اسرائیل کو کہ تم اپنے اصلی وطن یعنی فلسطین چلے جاؤ۔ وہاں جانے کے لیے جب حکم ہوا تو یہ جب نہر کراس کر گئے، پر دریا جو کراس کر گئے، اس کے بعد جو ہے وادی تیہ کے اندر یہ تھے، اور جیسے یہ وادی تیہ تھے وہاں سے ہوتے ہوئے فلسطین کو راستہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ بھائی اب تم یہاں پہنچ گئے ہو، تو اب یہاں پہنچنے کے بعد جو ہے تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں اپنے وطن واپس لوٹنا ہے، فلسطین تمہیں پہنچنا ہے۔ تو اس قوم نے کیا کیا، بنی اسرائیل نے، ان کے سرشت کے اندر، ان کی طبیعت کے اندر نافرمانی تھی۔ ان کی جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا گھٹی کے اندر جو چیز پلائی جاتی ہے، تو ویسے ان کے اندر جو نافرمانی کا مادہ بہت تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ بھئی ہم نہیں آ رہے وہاں پہ۔ کیوں؟ کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ جب وہاں جانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی وہاں تم جاؤ گے تو تمہیں ایک قوم سے واسطہ پڑے گا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم۔ تو یہ جو کہا گیا ان کو کہ بھئی وہاں جاؤ تو وہاں تمہیں ایک قوم سے جو ہے نا وہ، کیونکہ یہ لوگ وہاں سے فلسطین سے چلے گئے تھے، تو اس زمانے میں فلسطین پر ایک قوم کا جو ہے غلبہ ہو گیا، ان کی حکومت ہو گئی، اور وہ تھے عمالقہ۔ وہ عمالقہ کہلاتے تھے، اور عمالقہ جو ہے بڑے ڈیل ڈول والے، بڑے قد و قامت والے، اور بڑے جنگجو ٹائپ کے لوگ تھے، مضبوط قسم کے لوگ تھے۔ تو اب فلسطین یعنی بنی اسرائیل کو جب یہ کہا گیا کہ تم فلسطین تمہیں واپس جانا ہے، اور جانے کے لیے تمہیں اس قوم سے پہلے جہاد کرنا ہوگا۔ اب یہ جہاد کرنے کے لیے جب بات آئی تو ان لوگوں نے کیا کہا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں آ رہے۔ یہ ایسی قوم تھی
کیونکہ اتنے سال تک جو ہے نا وہ فرعون کے اس میں رہے اور بس ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دیا جاتا تھا اور باقی سوچنے کے کچھ کام نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی قوموں کو جو غلام بنایا جاتا ہے کہ ان کو فوڈ کارٹ بانٹ دیے جائیں اور ان کے گیمز وغیرہ ان کو جو ہے نا نشر کر دیے جائیں. آپ کو جو ہے نا اس کے بعد کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا کھانا آپ کو مل رہا ہے, آپ کے گیمز آ رہے ہیں ٹی وی پر, بس آپ کا کام ختم, آپ کو اور کچھ نہیں کرنا ہے. یعنی ایسے کہ جیسے کہ ایک بریڈ ہوتی ہے, بس ختم, کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو چکی تھی. اس طریقے پر وہ تھے. تو جب ان کو حکم ہوا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی اچھا ایسا کریں کہ ہمارے لیے جو ہے نا ایک نبی کو جو ہے نا ایک بادشاہ پیدا کر دیں. اچھا یہ جب وادی تیہ میں جب تھے تو جب انہوں نے کہا کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر یہ کیا کہ ان کو یہیں پر رکھ دیا وادی تیہ کے اندر. یہ صحرا تھا, یہ یعنی مطلب ہے کہ جنگل جیسا, یعنی صحرا کا مطلب ریگستان جس کو کہہ لیں. تو وہ وہاں پر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ پابندی لگائی کہ اب یہ یہاں سے بھی نہیں نکل سکیں گے. تو یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا کہ ان کو جو ہے نا 40 سال تک یہ یہیں پر بھٹکتے رہے. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دن بھر چلتے تھے اور جب رات ہوتی تو پھر وہیں دیکھتے تھے اپنے آپ کو جہاں سے ہم چلے تھے. 40 سال تک یہی ان کو سزا ملی اس کی. اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو خلیفہ تھے حضرت یوشع ابن نون, وہ خلیفہ بنے اور انہوں نے جو ہے نا حکومت کو سنبھالا. بیسیکلی جو ہے ساری ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی. یہ آپ کو یاد ہوگا حضرت یوشع کون ہے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لے گئے تھے وہ حضرت یوشع ابن نون تھے. یہ ان کو لے کر حضرت خضر کے پاس گئے تھے, وہ جو سورہ کہف میں جو واقعہ ہے. تو یہ جو ہے حضرت یوشع نے جو ہے نا اپنا سارا نظام سنبھالا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو تمہیں جہاد کے لیے جانا ہوگا, اور انہوں نے خوب ان کو ترغیب دلائی. کہا کہ بھئی اگر تم جہاد کے لیے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح دے دیں گے. دوسری جگہ اللہ نے یہی کہا ہے ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا, تم جو شروع کرو اللہ تمہارے کامیابی دے دیں گے. لیکن ان لوگوں نے جو ہے نا بات نہیں مانی. اس کے بعد شموئیل علیہ السلام ایک اور ایک نبی آئے ان کے اندر. اتنا وقت گزر گیا کہ ایک نبی اور آئے, تو انہوں نے آ کر جب کہا کہ بھئی دیکھو اب تو تمہیں جانا ہی جانا ہوگا جہاد کے لیے, تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ کوئی ایک بادشاہ ہمارے اندر بھیج دیں تو پھر ہم اس کی اتباع میں اور اس کی اتباع میں ہم جہاد کے لیے جائیں گے. جب ان لوگوں نے یہ کہا تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا کی, ان اللہ قد وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث, یعنی اللہ کے نبی نے دعا کی کہ بھائی اللہ کو ایک ہمارے پاس جو ہے نا ایک بادشاہ بھیج دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو جو ہے نا بادشاہ بنایا. جب طالوت کو بادشاہ بنایا تو پھر وہی بنی اسرائیل کی پرانی حرکت, ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ طالوت کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں؟ یہ طالوت تو غریب آدمی ہے, اس کے پاس تو نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ کچھ کس قسم کا آدمی, یہ کیسے ہمارا جو ہے نا بادشاہ بن جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی دیکھو بسطتاً فی العلم والجسم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو خوب قوی بنایا ہے اور علم سے نوازا ہے, لہذا تمہارا بادشاہ یہی ہوں گے. ان لوگوں کو چار و ناچار جو ہے نا یہ ماننا پڑا. جب یہ بات ماننی پڑی اور ان کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا, اب یہ ہوا کہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ بھئی چلو اب بادشاہ بھی آ گئے, حضرت شموئیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں, اب یہاں سے یہ قوم چل رہی ہے. اب ان کو جاتے جاتے جو ہے راستے میں جارڈن کی نہر, جارڈن جو ہے نا وہ اس نہر پہ سے گزرنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو حکم فرمایا کہ بھئی اپنی قوم کو ذرا چیک کریں کہ کتنے مخلص ہیں, اس میں سے کتنے لوگ اس میں مخلص ہیں. تو جب وہ جا رہے تھے تو کیونکہ راستہ ریگستان تھا, راستے میں جو ان کو پیاس لگی, تو اب حضرت شموئیل علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ دیکھو ہم ابھی نہر پہ سے گزریں گے, اس میں سے کوئی پانی نہ پیے. عجیب معاملہ ہے, نہر پہ سے گزریں گے لیکن پانی نہیں پینا ہے. اب اس کے بعد فرمایا کہ وہ پوری فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ تبارک تعالیٰ نہر سے تمہیں آزمائیں گے. فمن شرب منہ فلیس منی, جو پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, یعنی میرے ساتھ نہ آئے. ومن لم یطعم فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی, اور جو کوئی پانی پیے وہ اس میں سے اگر تھوڑا بہت ایک چلو اگر اپنی پیاس بجھانے کے لیے پی لے تو ٹھیک ہے, لیکن پیٹ بھر کر اگر پانی پیے گا تو پھر وہ نکل جائے, جماعت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے نا انہوں نے اعلان کیا تھا. لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم, اکثریت نے وہ پانی خوب پی لیا. اور جب وہ پانی پی لیا تو وہ امتحان میں فیل ہو گئے, پہلے امتحان میں وہ فیل ہو گئے.
اب جیسے ہی وہ نہر کراس کر کے وہ اترے، نہر کراس کر کے اترتے انہوں نے دیکھا کہ بھئی قوم عمالقہ یہاں پر ہے، اور عمالقہ اتنے بڑے مضبوط قسم کے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نہیں آ رہے. انہوں نے کیا کہا؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی، کہ آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کے ساتھ جو ہے نا ہم لڑ سکیں، یہ جالوت کے ساتھ ہم لڑ سکیں، کیونکہ جالوت جو ہے یہ عمالقہ کا سردار تھا، اور بڑا ہوی، بڑا مضبوط قسم کے آدمی تھا، بڑا اونچا پورا، بالکل ایسے وہ یعنی دندناتا پھر رہا تھا لوگوں کے درمیان، اور سب کو آوازیں لگا رہا تھا، ہے کوئی میرے مقابلے کا لڑنے والا تو آ جائے مجھ سے لڑے. تو اس گروپ نے جو پانی خوب پی لیا تھا، ان لوگوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی، آج ہم نہیں لڑ سکتے. اب مسئلہ یہ کہ بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے بہت تھوڑا پانی پیا تھا، وہ حضرت شمویل علیہ السلام کی جماعت کے تھے. ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں تو اتنی بڑی جماعت ہے اور اتنے مضبوط لوگ ہیں، اب ان سے مقابلہ ہے، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کہا ربنا افرغ علینا صبرا، یہ ان کی دعا ہے. یہ جو حضرت یہ شمویل علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کی یہ دعا ہے. یہ ہے وہ یہاں پہ جو ہے نا اس کا پورا بیک گراؤنڈ. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ ہم پر صبر انڈیل دیجئے. یہاں پہ جو ہے نا علماء نے ایک بات لکھی ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دیجئے، صبر کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، کہا کہ صبر ہم پر انڈیل دیجئے. انڈیلنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب کوئی چیز آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے اوپر ڈال دی جائے، بہا دی جائے آپ کے اوپر. صبر کو جو ہے نا ہمارے پر انڈیل دیجئے. جیسے بارش میں آدمی بھیگ جاتا ہے، تو ایسے جو ہے نا صبر کو جو ہے نا ہم پر انڈیل دیجئے. کیوں کہ ایسی سخت قسم کی جماعت ہے، اور ہم جو ہے نا اتنے ہے ہی نہیں، ہم کمزور ہیں، اور ہم تھوڑی جماعت، اس لیے تھوڑی جماعت ہے کہ وہ بڑی جماعت تو نکل گئی ہماری بھی، وہ بھی اب لڑنے والے نہیں، اب رہ گئے ہم بہت تھوڑے. اب لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو ہے نا ان لوگوں نے کیا کہا، ایک اور اپنے ساتھیوں کو جو ہے نا تھوڑی سی انکریجمنٹ کی. ان لوگوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت جو ہے نا بڑی جماعت پہ کامیاب ہو جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مدد کریں تو تمہیں چھوٹی جماعت ہی صحیح وہ کامیاب ہو جاتی ہے. کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ کامیابی جو ہے اسباب سے، نمبر سے نہیں ہوتی. کامیابی تو اصل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، دوائیں کرتا ہے، علاج کرتا ہے، تو علاج جو ہے نا یہ ایک سبب بنتا ہے، ایک ذریعہ بنتا ہے. اصل شفا تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. اب وہ چاہے کوئی چھوٹی بیماری ہو، نزلہ زکام کھانسی والی بیماری ہو، یا کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہو، کیسی سی کیسی بیماری، لا علاج بیماری ہو، وہ بھی اللہ شفا دینے والے ہیں. تو اسی طریقے سے اس گروہ نے جو ہے نا ان کو تسلی دی کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، اللہ کا نام لے کے جو ہے نا ہم سامنے آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا، او اللہ ہم پر صبر انڈیل دیجئے. یہ انڈیلنا اس لیے کہا کہ علماء فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو کوئی چیز آپ پیتے ہیں نا اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی گلاس میں رکھ دیا جائے، آپ لے کے اس کو پئیں، یہ ایک پینا یہ ہے. فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا اس واسطے کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بہت تھوڑے ہیں اور یہ اتنے مضبوط لوگ ہیں، اب ہم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. یا اللہ ہم چاہیں نہ چاہے آپ ہی انڈیل دیجئے ہم پہ صبر کو، اتنا صبر دیجئے کہ انڈیل دیجئے صبر کو. یعنی ہمیں جنگ تو کرنی ہے، جہاد تو کرنی ہے، اس جہاد سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے کیونکہ آپ کا حکم ہے. جب آپ کا حکم ہے تو ہم ضرور جائیں گے، لیکن ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہم کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، ڈر ہو رہا ہے، یہ اتنے بڑے لوگ مضبوط لوگ ہیں، سارے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. تو کہا کہ اگر آپ صبر انڈیل دیں گے تو پھر ہم آگے بڑھنے کی ہمت کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ وثبت اقدامنا، یا اللہ جب آپ صبر کو انڈیل دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا قدم جو ہے ثابت قدم رہیں گے، ہم مضبوط ہو جائیں گے، جم جائیں گے، ہمارے قدم اکھڑیں گے نہیں، پھر ہمارے اندر ہمت پیدا ہوگی. اور جب ہمت ہوگی اور تم صبر کرو گے اور آگے بڑھو گے، اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب تم اپنا کام کر لو گے تو وانصرنا علی القوم الکافرین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. اس دعا کے اندر جو اصل چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، ہمیں سمجھنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو دعا کے وقت جو ہے اس سے پہلے ہمیں اپنا ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، اپنا کام ہمیں کرنا ہوتا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمیں پوری کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اللہ سے آپ مانگیں، اللہ سے دعا کریں. یعنی آپ کتنے ہی سنسیئر ہوں لیکن اگر آپ نے وہ اسباب اختیار نہیں کیے اور اللہ سے دعا کیے جا رہے ہیں تو اس کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے. جیسے اگر مثال کے طور پہ کوئی آپ کو بتائیں تو کوئی آدمی شادی نہ کرے اور کہے کہ بھئی اللہ مجھے اولاد دے دیجئے، مجھے اولاد دے دیجئے، تو یہ دعا نہیں کر رہا، وہ کتنا ہی مخلص ہوگا.
یہ جو ہے نا اسی طریقے سے آپ کو جانا نارتھ میں ہے اور آپ ساؤتھ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے نارتھ میں پہنچا دیجیے، یہ ہوگا ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کو پہلے اسباب اختیار کرنے ہیں، آپ کے ذمے جو کام ہے اس کام کو آپ کریں، اس کے بعد اللہ سے مانگتے رہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو مقابلہ ہے، تو یہ جو جالوت اور طالوت کا جو معاملہ تھا نا، وہ بیچ میں پھر بات رہے گی کیونکہ واقعہ چونکہ لمبا ہے، آپ لوگ بھی دیر ہو رہی ہوگی۔ تو یہ جو جالوت جو تھا وہ بہت بڑا ہیوی قسم کا تھا۔ تو یہاں پہ جب یہ قوم آئی بنی اسرائیل، ان کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے، لیکن 3 دن ہو گئے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، 3 دن ہو گئے کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو وہاں پہ جو ہے نا، داؤد علیہ السلام کے 3 بھائی تھے، وہ تینوں بھائی اس جنگ میں تھے، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ کر رہے تھے وہ تینوں بھائی جنگ میں تھے۔ تو ان کے والد صاحب نے جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا کہ داؤد جا کے دیکھو تمہارے 3 بھائی جو ہے نا جنگ میں گئے ہوئے، ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی، کیا ہوا، کیا چل رہا ہے۔ تو حضرت داؤد جو ہے نا خبر لینے آئے تھے۔ وہ کیوں نہیں آئے تھے لڑنے کے لیے؟ اس لیے کہ وہ کم عمر تھے، چھوٹے تھے، ان کی عمر نہیں تھی، وہ چھوٹے تھے، تو اس وجہ سے وہ ابھی آئے نہیں تھے۔ تو حضرت داؤد جب آئے یہاں پہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ نقشہ کیا ہے، یہاں دیکھا کہ بھئی یہ جو جالوت جو ہے نا یہ پھر رہا ہے، دندنا رہا ہے، لوگوں کو جو ہے نا چیلنج کر رہا ہے، لیکن کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت داؤد جو ہے نا یہ طالوت کے پاس آئے، کیونکہ طالوت بادشاہ تھے۔ طالوت کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا چل رہا ہے، یہ ایسا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی ہاں اس کو مقابلہ کرنا ہے اس کا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مجھے اجازت دیجیے، میں جاتا ہوں۔ کہا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم کیسے کرو گے، اس کو دیکھو، اس کی حالت دیکھو۔ تو کہا کہ نہیں آپ مجھے اجازت دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھ لو اگر تم کر سکتے ہو تو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر لیا اور پتھر لے کر اس کو ایسی مہارت کے ساتھ، ایسی طریقے سے جو ہے نا اس کے اوپر پھینکا کہ وہ اس کے سر میں لگا اور جا کے جو ہے نا وہ وہیں پر مر گیا۔ یہ اتنا مضبوط قسم کا بادشاہ اور اتنا قوی ہیکل جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک پتھر کی وجہ سے جو ہے نا وہ مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ۔ یہ پورا جو ہے نا وہ پیسج پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، یہ سٹوری سننے کے بعد آپ دوبارہ جا کے اس کو دیکھیں سارا۔ اچھا، اب جب ان لوگوں نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزلٹ کیا دیا ان کو؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی، کس کو؟ عمالقہ کو، ان کو شکست ہوئی۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہے نا اس میں داخل ہوئے۔ اس میں خلاصہ سب کا یہی ہے کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ جو جہاد کا معاملہ ہے نا، ہمارے نفس کا جہاد ہمارے ساتھ ہمیشہ چل رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفس سے جہاد کرے۔ صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر کے ایک معنی تو وہ ہے نا جو ہم آپ سمجھتے ہیں، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو جزا فضا نہ کرے آدمی، شور و فغا نہ کرے، واویلا نہ مچائے، شکایت نہ کرے اللہ تعالیٰ سے، بلکہ صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر کو کہتے ہیں کہ اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوئے اللہ کے احکام کو پورا کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو پورا کرنا، یہ صبر ہے۔ اس کا وسیع مفہوم جو ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کے جو کام ہیں وہ آپ کریں۔ تو یہ اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہم ہیں بھی رمضان کے مہینے میں، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صبر سکھایا ہے۔ اور یہ صبر جو ہے یہ صرف کھانے پینے کے حد تک نہیں ہے، یہ صبر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا ہے، کہ ہماری نگاہوں کو کنٹرول کرنا ہے، ہماری آنکھوں کو کنٹرول کرنا ہے، ہماری زبان کو کنٹرول کرنا ہے، ہمارے دل کو کنٹرول کرنا ہے، ہمارے خیالات کو کنٹرول کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا صبر ہے، اس میں سکھایا گیا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو پھر اللہ کی مدد آئے گی ہمارے شیطان اور نفس کے خلاف۔ نفس اور شیطان جو ہے نا یہ کافر ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہوم ورک دے دیتا ہوں، دیکھ کے آئیے کون سی قوم میں سے ہیں یہ نفس اور شیطان جو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔